عورت کے منہ میں ڈسچارج ہونا یہ بالکل حرام ہے, ناجائز ہے, گندگی ہے, اسلام میں اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے. اور اگر ان ائمہ کا مذہب لیا جائے جو منی کو پاک سمجھتے ہیں, اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بعض حضرات نے اس پہ فتویٰ دیا ہے کہ یہ چونکہ پاک ہے لہذا اگر یعنی کوئی شخص منہ میں بھی ڈسچارج ہو جائے تو یہ بھی جائز ہے. یہ 100% غلط فتویٰ ہے, اس لیے کہ جو حضرات اس کو پاک کہتے ہیں وہ بھی اس کو خبائث میں داخل کرتے ہیں, حرام چیزوں میں داخل کرتے ہیں. اس کا کھانا یا اس کا منہ میں ڈالنا وہ بھی جائز نہیں کہتے, تو اس لحاظ سے بھی یہ ناجائز ہے اور بہت ساری بیماریوں کا ذریعہ بھی ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ڈسچارج نہیں ہوتا اورل سیکس کے ذریعے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ یہ انتہائی سخت درجے کا مکروہ ہے, ناپسندیدہ عمل ہے. اور اس کے سخت درجے کے مکروہ اور حرام نہیں ہے لیکن بہت زیادہ ناپسندیدہ اور شریعت کے مزاج کے بالکل خلاف ہے. اور اسلامی کلچر میں اس کا کوئی تصور نہیں تھا. یہی وجہ ہے کہ فقہائے کرام کے ہاں اس چیز کا تذکرہ بہت ہی محدود پیمانے پر ملتا ہے. یہ اس کی علامت ہے کہ مسلمان معاشرہ اس چیز سے بالکل بھی واقف نہیں تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے. تو یہ چیز غیروں سے آئی ہے, غیر مسلموں سے ہمارے معاشرے میں, جو ان کی موویز دیکھ دیکھ کے, فحش فلمیں دیکھ دیکھ کے نوجوانوں میں اس چیز نے سرایت کیا. ورنہ یہ انسان طبی طور پر اس عمل سے بہت زیادہ نفرت کرتا ہے. کوئی بھی شریف الطبع آدمی ذہنی طور پر اس کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو میں پھر بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ بہرحال علماء اس کو ناجائز اور حرام نہیں سمجھتے, اس لیے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے جس طرح سے چاہیں استمتاع کر سکتے ہیں, لیکن سخت ناپسندیدہ بہرحال ہے اور مکروہ چیز ہے اور اس قابل نہیں ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی کی جائے. یہ اس کے بارے میں ہے کہ جب یعنی جو ہے وہ ادخال کیا جائے اس فم کے اندر, اس جو ہے مرد اس میں باقاعدہ جو ہے وہ تلذذ حاصل کرے. اگر ایسا نہ ہو بلکہ باہر سے استمتاع کیا جائے, جیسے بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ کیا نام ہے عورت کو اس چیز سے گھن آتی ہے کہ وہ اپنے منہ میں اس گندگی کو لے کر جائے, تو پھر بعض شوہر زوجہ کو مجبور کرتے ہیں کسنگ وغیرہ پر, تو یہ کم درجے کی کراہت ہے. یعنی یہ بھی ناپسندیدہ تو ہے مگر یہ اس درجے کا مکروہ, اس درجے کا ناپسندیدہ نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو میں نے پوری ڈیٹیل بیان کی ہے یہ اس صورت میں ہے اس کے مکروہ اور ناپسندیدہ ہونا کہ عورت اس کے لیے ذہنی طور پر آمادہ ہو. یہ بات خوب یاد رکھیں, اگر عورت کو اس عمل سے گھن آتی ہے تو پھر مرد بیوی کو اس کام پر مجبور ہرگز نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ نکاح کے جو ایگریمنٹ ہے, مقتضیات ہیں, اس کے خلاف ہے. یعنی یہ اس میں داخل نہیں ہے. عورت اپنے آپ کو ہم بستری سے تو نہیں روک سکتی, مرد جب چاہے گا بیوی سے ہم بستری کر سکتا ہے, عورت کو اجازت نہیں ہے, لیکن خاص اس عمل سے عورت مرد کو روک سکتی ہے اگر وہ ذہنی طور پر اس کے لیے آمادہ نہیں ہے. یہ تو میں نے اورل سیکس سے متعلق کچھ فقہی احکام بیان کیے ہیں. دوسری بات یہ, اس کا بھی مسائل پوچھے جاتے ہیں کہ بعض مرد اپنی زوجہ کو مجبور کرتے ہیں غیر فطری طریقے سے ہم بستری کرنے پر, پچھلے راستے پر ہم بستری کرنے پر. تو یہ بات یاد رکھیں کہ ایسی صورت میں عورت پر اصل حکم یہی ہے کہ وہ ایسے مرد سے طلاق لے لے اور اس کو اپنے قریب نہ آنے دے, کیونکہ اس میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر عورت اس کام کی مرد کو اجازت دے دے تو کچھ وقت کے بعد اس کی اپنی نیچر تبدیل ہو جاتی ہے, اپنی فطرت بدل جاتی ہے اور اسے اسی اس غیر فطری کام میں لذت آنا شروع ہو جاتی ہے. تو اپنے آپ کو گندگی سے بچانا یہ بہت ضروری ہے. اور اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ طلاق کے بعد اس کے دوبارہ نکاح نہیں ہوگا, اس کی زندگی تباہ نہیں ہوگی, تو پھر سخت مجبوری میں اگر مرد اس کو دھمکیاں دیتا ہے مارنے کی یا طلاق کی, تو ایسی مجبوری میں پھر اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ گناہ صرف مرد کے کندھوں پر ہوگا. آج کل ایک ٹاپک پر بہت زیادہ ایشو بنایا ہوا ہے, وہ ہے شوہر کا زوجہ سے زبردستی مطالبہ کرنا ہے اس کے قریب جانے کا. لبرل طبقہ اس پر بہت ایشو بنا رہا ہے کہ یہ ٹھیک عمل نہیں ہے. یہ ٹی وی چینلز پہ یہ بحث اٹھائی گئی ہے کہ مرد اگر اپنی زوجہ سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے, عورت کا موڈ نہیں ہے, تو کیا مرد اس پہ زبردستی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. یہ لوگ خود ہی اس اوٹ پٹانگ قسم کے مسائل اٹھاتے ہیں اور جب ہم اس کا جواب دیتے ہیں تو کہتے ہیں یہ مولانا لوگ دیکھو کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. تو آپ نہ کریں اس قسم کی باتیں. پہلے مسائل کم ہیں کیا دنیا میں جو آپ یہ ٹاپک ایک نیا لے کے بیٹھ گئے. اگر کوئی مرد بالفرض زبردستی کر بھی رہا ہے بیوی کے ساتھ, اول تو کرتے نہیں ہیں مرد. آج کل تو خوراکیں ایسی ہو گئی ہیں کہ اس کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہو رہی ہوتی, زبردستی تو دور کی بات ہے. لیکن اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کا کوئی اتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے کہ آپ اس ٹاپک کو ٹی وی پہ اٹھائیں اور اس پہ ڈیبیٹ کریں اور بحث کریں. کام ہے کہ ایک فضول بحث میں لوگوں کو ڈال دیا. زبردستی کیا کرے گا وہ, کیا اس کا کیا نقصان کر دے گا اگر وہ زبردستی اس نے کر بھی لیا. عورت کا تو کوئی نقصان نہیں ہوتا اس میں. نقصان ہوتا بھی کس کا ہے, مرد کا نقصان ہوتا ہے. اس کی انرجی خرچ ہوتی ہے, اس کی انرجی یوٹیلائز ہوتی ہے,
تو اس میں عورت کی انرجی تو بہت کم جاتی ہے. تو یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, اور عام طور پہ مرد ایسا کرتے بھی نہیں ہیں. عام طور پر اگر کسی کی زوجہ کا موڈ نہیں ہے تو مرد برداشت کر لیتا ہے. ہماری سوسائٹی میں ایسا نہیں ہے کہ وہ مار پیٹ کے زبردستی وہ اس کے ساتھ اپنی خواہش پوری کر رہا ہو, لیکن ہمارے لبرل لوگوں کو کوئی نہ کوئی ایشو چاہیے. خواتین کے حقوق کے نام پر کسی نہ کسی چیز کو تماشا بنانا ہے انہوں نے. اس کو بھی خواتین کے حقوق میں شامل کر لیا ہے کہ جی مرد اگر اپنی بیوی سے زبردستی کرتا ہے تو عورت پہ ظلم ہے. ہماری سوسائٹی میں یہ بین ہونا چاہیے, یہ پابندی لگنی چاہیے. اور ان کے مسائل جیسے سارے حل ہو گئے ہیں. اب یہ ایک مسئلہ تھا جو بہت بڑا مسئلہ تھا اور بڑا خواتین پہ جی بہت ظلم ہو رہا تھا کہ مرد سے مراد بھی اس کا میاں ہے. اس کا میاں جو ہے اپنی بیگم سے زبردستی جو ہے اپنی خواہش پوری کر رہا ہے, اس بیچاری کا کیا ہوگا؟ تو مجھے بتاؤ, یہ تو میں تو جواب میں یہ اس ٹاپک کو جواب میں ریکارڈ کروا رہا ہوں نا, ورنہ یہ ہماری سوسائٹی میں اول ایسا ہوتا نہیں ہے کہ مرد زبردستی کرتے ہوں. بہت کم ریشو ہے, اور ایسے مرد کو تو ایوارڈ ملنا چاہیے یار تیری صحت ماشاءاللہ خوراک ایسی کھا رہا ہے کہ جی. ورنہ میاؤں کے جو حالات آج کل, آپ لوگ کے علاوہ میاؤں کی بات کر رہا ہوں, جو رپورٹیں ہیں وہ تو زبردستی تو دور کی بات, وہ تو اس کا مطالبہ نہیں پورا کر پا رہے. آپ کہہ سکتے ہیں پھر 4 شادیوں کی میں کیوں ترغیب دے رہا ہوں؟ ترغیب تو بھائی سب کو دی جائے گی, اثر اسی پر ہوگا جس کا ٹیسٹوسٹیرون لیول پورا ہوگا, ٹھیک ہے نا. جس کی صحت صحیح ہوگی اسی کو خواہش پیدا ہوگی, نہیں ہوگی تو وہ تو بیان سنتا رہے گا. اور کیونکہ اس کے لیے صرف جذبہ نہیں چاہیے بھائی, جسم میں طاقت بھی چاہیے. تو لیکن سارے ایک جیسے تھوڑی صحت مند بھی ہیں الحمدللہ. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ٹی وی میں اچھال لیا گیا ہے تو میں اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. دیکھو, یہ جو خواتین کے حقوق میں یہ بات اٹھائی جا رہی ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے اپنی سیکشول ڈیزائر زبردستی پوری نہیں کر سکتا, یہ عورت پہ ظلم ہے, یہ مسئلہ اٹھایا جا رہا ہے. اکارڈنگ ٹو اسلام یہ عورت پہ ظلم یا بیوی پہ ظلم نہیں ہے. میں تو اسلام کو آپ کے سامنے رکھوں گا, جو اللہ کا قانون ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے قانون میں یہ عورت پہ ظلم نہیں ہے, بلکہ عورت مرد کی خواہش پوری کرنے میں اس کا ساتھ نہیں دیتی. اسے کوئی بیماری بھی نہیں ہے, یا تو بیمار ہے تو ایک الگ بات ہے, پھر تو روک سکتی ہے شوہر کو, یا اس کو مینسز آ رہے ہیں پھر بھی روک سکتی ہے. نہ اسے بیماری ہے نہ کوئی مینسز ہیں, تو پھر عورت اگر روکتی ہے تو یہ مرد پہ ظلم ہے. تو یہ مردوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے کہ کوئی مرد اپنی زوجہ کے قریب آنا چاہتا ہے, عورت اس کو روک دیتی ہے, تو عورت مظلوم نہیں ہے. مظلوم کون ہے ایسے موقع پہ؟ اسلام کہتا ہے مرد مظلوم ہے. اب ہم میڈیکلی دیکھتے ہیں, اخلاقی لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ اسلام کی بات صحیح ہے یا ان لبرل لوگوں کی جو خواتین کے حقوق کے نام پہ خواتین ہی کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. میں بھی بتاؤں گا, اس سے عورت کے حق نہیں ملے گا, اس کا بیڑا غرق ہوگا. یہ جو لبرل لوگ ہیں نا, ان کے لیبل بڑے اچھے ہوتے ہیں, ویمن رائٹس, لیکن وہ ایسے رائٹس دے رہے ہوتے ہیں جس سے جو رائٹس ملنے بھی چاہیے نا عورت کو, وہ بھی نہیں ملتے. آپ خود سوچو, جب ایک بیوی شوہر کو قریب نہیں آنے دے گی تو مرد پھر ادھر ادھر منہ مارے گا کہ نہیں مارے گا؟ باہر جا کے جب وہ منہ مارے گا تو خراب کس کا گھر ہوگا؟ اسی کا گھر خراب ہوگا. جو تھوڑی بہت آپس میں ریلیشن تھے وہ بھی خراب ہوں گے, اور ڈیورس کے نتیجے میں مرد کا اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا نقصان کس کا ہوتا ہے؟ عورت کا. ہماری سوسائٹی کے جو لبرل لوگ ہیں ہماری سوسائٹی کو قیاس کرتے ہیں یورپ پہ کہ وہاں تو ڈیورس کا عورت کو کوئی نقصان نہیں. او بھائی, ان کو فائدہ کب ہو رہا تھا جو نقصان ہوگا؟ وہاں عورت کو شادی کے بعد کوئی فائدہ کہاں ہوتا ہے جو نقصان ہوگا؟ یہاں تو بے شمار فائدے ہوتے ہیں اس کو شادی کے بعد, بے شمار فائدے عورت کو نکاح کے بعد ملتے ہیں. ساری زندگی کا نان نفقہ, گیس بجلی کا بل, مکان پرووائڈ کرنا, اس کو وراثت ملنا, اور محبت زیادہ ہو تو زندگی میں پراپرٹی اس کے نام کر دینا. ہم تو دیکھ رہے ہیں پوری پراپرٹیاں بیوی کے نام کر دیتے ہیں. پھر اس کے بچوں کا سارا خرچہ, اس کی پریگننسی کا خرچہ, اس کی ڈیلیوری کا خرچہ, بچیوں کی شادی کی ٹینشن ہے, بچوں کی پڑھائی کی ٹینشن ہے. یہ سارے بینیفٹس عورت کو شادی کے بعد ملتے ہیں کس کی طرف سے؟ مسلم سوسائٹی میں مرد کی طرف سے ملتے ہیں. تو یہاں ڈیورس اور طلاق ہوگی تو بیڑا کس کا غرق ہوگا؟ عورت کا. لبرل لوگوں کے ہاں کسی کا بیڑا غرق نہیں ہوتا, کیونکہ عورت کو وہ حقوق مل ہی نہیں رہے ہوتے. تو یہ ہماری سوسائٹی کو قیاس کرتے ہیں کس پر؟ یورپ پر. تو لہذا حقوق بھی وہیں سے لے رہے ہیں. ہم نے اپنی سوسائٹی کو اپنی سوسائٹی کے لحاظ سے دیکھنا ہے. تو اسلام نے جب مرد کے کندھوں پہ اتنی زیادہ ذمہ داریاں ڈال دی ہیں, تو مرد کا اگر اپنی زوجہ کے قریب جانے کا دل چاہ رہا ہے تو اسلام کہتا ہے زوجہ کے پاس نو کا آپشن بولو نہیں ہے. نو کا آپشن نہیں, اس میں بڑی شدید وعیدیں ہیں.